کہ جس طرح بھی بات چل رہی تھی اس کی پیس کانفرنسز کی، جی، تو عموماً جو موضوعات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ایک اگر یہ بھی بتا سکیں، ایک بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اس میں بڑے آپ نے منسٹرز کو بلایا ہوتا ہے اور بڑے سرکاری افسران کو بلایا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، اگر آپ یہ بتا سکیں؟ پہلے میں اسی بات کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ان کو کیوں بلایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قوم کے اعلیٰ ذمہ دار افسران اور نمائندگان اور رہنماؤں کو آیا ان کو تبلیغ کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کو اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری نہیں ہے؟ تو جماعت احمدیہ جو ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر طبقے میں تبلیغ اسلام کرتی ہے، تو وہ ایسی تقاریب کے موقع پر جہاں عام، جس کو مین ان دی اسٹریٹ کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک تو ہر شخص اہمیت رکھتا ہے، لیکن عوام الناس کو مدعو کرنے کے علاوہ جو ان کا خاص طبقہ ہے ان کو بھی بلاتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی حق بھی بنتا ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام پہنچائیں۔ ہمارا مقصد ان سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں۔ جماعت احمدیہ تو کبھی بھی کسی دنیا کی گورنمنٹ سے، کسی حکومت سے ایک دھیلے کی بھی متلاشی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہم تو خدمت دین کرتے ہیں اور اس کے لیے جماعت کا ہر فرد اپنی جیب سے چندہ دیتا ہے، اور ان اخراجات سے جماعت احمدیہ ساری دنیا میں وہ سب کچھ کر رہی ہے جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں کاروائیاں آپ کے علم میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان سے کوئی منفعت حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ خاص طور پہ چونکہ یہ سب کچھ ہوا ان دا ویک آف دی اسکینڈینیوین کیریکیچرز، اخبارات میں جب پریس میں آئے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب فریڈم آف اسپیچ کی بات کریں گے، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں گے، تو اس میں جو لوگ لیجسلیشن میں انوالوڈ ہیں، جب تک آپ ان تک بات نہیں پہنچائیں گے اور ان تک اسلامک ویو پوائنٹ نہیں پہنچائیں گے، تو آپ بہت زیادہ مثبت نتائج کا صرف جلاؤ گھیراؤ کرنے سے اور ان کی ایمبیسیز کو جلانے سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ تو الٹا بلکہ ان کو نفرت میں بڑھائے گا۔ تو عملاً یہی ہوتا ہے کہ جب یہ معزز مہمان آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، سفراء آتے ہیں، باقی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور اساتذہ آتے ہیں، یہ سب لوگ چھوٹی ہماری کانفرنسز میں ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو اکثر ہمیں یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک اعلیٰ طبقوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے ساتھ ایک رغبت اور شوق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نیک اثر ان لوگوں پر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مجالس بہت ہی مفید ہوتی ہیں۔ آپ نے دوسرا پوچھا تھا کہ اس میں موضوعات کیا ہوتے ہیں۔ موضوعات آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہم عام طور پر وہ رکھتے ہیں جن کا امن عالم سے تعلق ہوتا ہے۔ امن عالم ایک وقت کی ضرورت ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں امن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اسلام پر نعوذ باللہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مخالفین کہ گویا اسلام جنگ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگجو اور بہادر بنایا تاکہ وہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلے۔ یہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم عام طور پر یہ موضوع رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کن آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں، ان کا صحیح مطلب کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کن واقعات کو یا کن ارشادات کو پیش کر کے وہ اپنا مطلب سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا حقیقی مضمون کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان اجلاسات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امن کے شہزادے نہیں بلکہ امن کے بادشاہ، امن کے شہنشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا میں امن قائم کیا، اور اپنے صحابہ کو جو اس سے پہلے اسلام قبول لانے سے پہلے باقی لوگوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، ان کو امن کا شہدائی اور امن کا نمائندہ بنایا۔ تو یہ موضوعات ہوتے ہیں خاص طور پر جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے ان تقاریب میں رکھے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ مجیب صاحب۔